کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی قوم بھی تھی جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو کھلے عام چیلنج کیا اور پھر ان پر ایسا عذاب آیا کہ تاریخ آج بھی اس عذاب کا سوچ کے کانپ اٹھتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قوم لوط کی۔ وہ کون تھے، وہ کس نبی کی قوم تھی، انہوں نے کون کون سے گناہ کیے اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کو کون سا دردناک انجام دیا۔ تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ نے ایسے ایسے فیکٹ اور ایسی ایسی کہانیاں سننے کو ملیں گی اور ایسے ایسے گناہ سننے کو ملیں گے جو کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ قوم لوط اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علاقے میں بھیجا جہاں لوگ گناہوں میں بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ یہ علاقہ آج کے دور میں بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، اللہ سے ڈرو، سیدھے راستے پر آ جاؤ، نیکی اختیار کرو، لیکن قوم نے ان کی بات ماننے کے بجائے ان کا مذاق اڑایا۔ یہ قوم اپنے وقت کی سب سے بگڑی ہوئی قوموں میں سے ایک تھی اور ان کے بڑے گناہ یہ تھے کہ وہ فطرت کے خلاف غلط عمل کرتے تھے، مردوں کے درمیان ناجائز تعلقات کو عام سمجھتے تھے، اخلاقی حدود کو توڑ چکے تھے، مسافروں کو تنگ کرتے، ان سے بدتمیزی کرتے، کھلے عام بے حیائی اور برے کاموں کو فروغ دیتے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر فخر کرتے تھے اور انہیں برا نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، یہ گناہ چھوڑ دو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، نیک راستہ اختیار کرو، لیکن قوم کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا تھا، ہم اپنے طریقے نہیں چھوڑیں گے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کر دیا۔ جب کوئی قوم اللہ کے حق کو قبول کرنے کے بجائے ضد پر اتر آتی ہے تو گناہوں کو صحیح سمجھنے لگتی ہے تو پھر اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ ایک دن حضرت لوط علیہ السلام ان کی نافرمانیوں اور گناہوں سے بہت پریشان تھے اور ایک دن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی لیکن دل سے اپنی قوم کے ساتھ تھی۔ وہ اکثر قوم کے لوگوں نبی کے گھر کی خبریں دیتی تھی اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا جو کہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے۔ وہ لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے اور اندر داخل ہوتے ہی کہا، السلام علیکم۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جواب دیا اور فوراً سمجھ گئے کہ یہ عام انسان نہیں ہے۔ انہوں نے ان فرشتوں کو اپنی قوم سے بچانے کے لیے گھر میں چھپا لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے انہیں پرانی عادت کے مطابق قوم کے لوگوں کو اطلاع دے دی کہ 2 خوبصورت مہمان ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی قوم کی خوشی کی انتہا نہ تھی، وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ پوری قوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہو گئی، وہ دروازہ توڑنے کی کوشش کرنے لگے، مہمانوں کو مانگنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور فرمایا، یہ میرے مہمان ہیں، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو، لیکن ان کی قوم نہ مانی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ قریب آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، رات کے وقت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان کو وہاں سے نکال دیں، لیکن شرط یہ تھی کہ کسی نے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ اور پھر صبح کے وقت ایک زوردار چیخ آئی، زمین الٹ دی گئی، بس پوری بستی اوپر نیچے کر دی گئی، پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ شرط کے مطابق جب سب نے پیچھے نہیں دیکھنا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بار بار پیچھے مڑتی، آگے جاتی، پھر پیچھے مڑتی اور اس طرح وہ پیچھے بھاگ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا عبرت کا نشانہ بنایا کہ وہ پیچھے مڑتے مڑتے جب وہ واپس گئی تو ادھر ہی وہ پتھر کی عورت بن گئی۔ اور آج تک اس طرح کا پتھر، اس طرح کی مورتی دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ اس طرح کے لوگوں کو اس طرح عبرت کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ خیر، صبح سے اس بستی میں عذاب شروع ہوا اور اشراق تک پوری بستی نیست و نابود ہو گئی، اور جو بستی جہاں پہ دنیا آباد تھی، لوگ کام کاج میں مصروف تھے، وہ بستی چند ہی گھنٹوں میں اتنے عذاب کی وجہ سے ساری نیست و نابود ہو کے رہ گئی اور کالا سیاہ پانی اور ساری بستی کو بدبودار کر دیا گیا۔ اس طرح آج کے ٹائم میں بحر مردار جو کہ اسرائیل کے قریب پایا جاتا ہے، اس میں صرف کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں۔ سائنس کے ماہرین نے آج جب اس وادی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو وہاں سے یہ نتائج اخذ کیے گئے کہ جہاں پہ لوگوں کی تباہی کام کرتے ہوئے یعنی کہ اس بستی پر ایک ایسا عذاب آیا جس کے لوگ کام کر رہے تھے، کام کاج میں مصروف تھے، اور تبھی لوگوں پر عذاب نازل ہوا۔ اور ڈیڈ سی ایک ایسا سمندر ہے جس میں نہ مچھلیاں، نہ مینڈکیں، کوئی بھی لیونگ آرگینزم زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس وجہ سے ماڈرن سائنس نے اس کو ڈیڈ سی کا نام دے دیا۔ اس طرح سے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان
बच गए और पूरी कौम निस्तो नबूद हो गई। इस कौम का नामो निशान मिट गया, इसकी बस्ती तबाह हो गई और आज भी इस जगह को इबरत की इलामत समझा जाता है। ये वाक़या हमें सबक देता है कि गुनाह जब आम हो जाते हैं, लोग उन पर फ़ख्र करने लगते हैं, तो फिर अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त हो जाता है। अगर हम आज के टाइम की बात करें तो ये गुनाह जो कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम किया करती थी, ये गुनाह हमारे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने इसको लीगल करार दे दिया है। और ये गुनाह इतना इस कदर बढ़ता जा रहा है कि हमारी नौजवान कौम को पता ही नहीं है कि इसकी क्या इबरतनाक सज़ा हो सकती है। अल्लाह हम सबको ऐसे गुनाहों से महफूज रखे। आप लोग भी इस तरह की वीडियोस को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।